جہنم جو کہ سب سے بری آگ ہے اس میں داخل ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ اتنی سخت آگ ہے جہنم کی۔ کیا جانا جہنم کیا ہے؟ ہم سنتے رہتے ہیں جہنم میں لے جانے والا کام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ہم نے کیا جانا جہنم کیا ہے؟ سنتے ہیں اور اوپر سے نکل جاتی ہے۔ جہنم کیا ہے؟ ایک مرتبہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا ذرا جہنم کے بارے میں تو کچھ بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا اے سراپا حمد و ستائش، وہ انتہائی سیاہ ہے، اگر سوئی کے سوراخ کے برابر حصہ بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو روئے زمین کی ہر چیز کو بھزم کر دے، اور اگر اس کا ایک کپڑا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو زمینی حیات اس کی بدبو سے ناپید ہو جائے، اور اگر اس کے زقوم کا ایک قطرہ زمین پر ٹپک پڑے تو اہل زمین کی زندگی اجیرن ہو جائے، اور اگر اللہ عز و جل کا بیان کردہ انیس فرشتوں میں سے ایک زمین پر اتر آئے تو اہل دنیا اس کی جلن اور عجیب شکل سے مبہوت ہو جائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کا بیان فرمودہ زنجیر کی ایک کڑی زمین پر گر جائے تو وہ تحت الثری تک پہنچ جائے پھر بھی نہ ٹھہرے۔ یہ سن کر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل بس کرو، جبرائیل بس کرو۔ یہ کہہ کر میرے آقا رونے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر جبریل امین بھی رونے لگ گئے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جہنم رنج و علم اور ذلت اور رسوائی کا گھر ہے۔ اس کا انکار کرنے والوں کو بھی اس سے امان نہیں ہوگی۔ ان کے لیے ہمیشہ اس میں رہنا اور اسے بھولے رہنا لکھ دیا گیا ہے۔ جہنم انتہائی تاریک ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اللہ عز و جل نے جبرائیل امین کو بلا کر جنت کی طرف بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ جنت اور اہل جنت کے لیے میری تیار کردہ نعمت دیکھ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو واپس آ کر عرض کی مجھے تیری عزت و جلال کی قسم جو کوئی اس کے متعلق سنے گا ضرور اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ تو اسے یعنی جنت کو نفس پر گراں گزرنے والی باتوں سے ڈھانپ دیا گیا۔ پھر ارشاد فرمایا دوبارہ جاؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے واپس آ کر عرض کی تیری عزت و جلال کی قسم مجھے ڈر ہے کہ اب کوئی بھی اس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اللہ اللہ۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جہنم کی طرف بھیج کر ارشاد فرمایا دوزخ اور اہل دوزخ کے لیے میرا تیار کردہ عذاب دیکھ۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو عرض کی مجھے تیری عزت و جلال کی قسم کوئی شخص اس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ تو اسے یعنی جہنم کو نفسانی خواہشات میں گھیر دیا گیا۔ پھر ارشاد فرمایا دوبارہ جا کر دیکھ۔ وہ دوبارہ گئے اور لوٹ کر عرض کی تیری عزت و جلال کی قسم مجھے خوف ہے کہ سبھی اس میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 درجے کم ہے، اور اگر اس کو 2 مرتبہ سمندر میں نہ ڈالا گیا ہوتا تو تم اس سے کچھ بھی نفع نہ اٹھا سکتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان غیب نشان ہے قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا۔ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ کیا جانا جہنم کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جبرائیل کیا بات ہے، میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے عرض کی جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا ہے میکائیل علیہ السلام کبھی نہیں ہنسے، اور جب سے جہنم پیدا ہوئی
میری آنکھ اس خوف سے خشک نہیں ہوئی کہ کہیں میں اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں اور وہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، اللہ عز و جل ناراض ہوا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روٹھ گئے اور ہمیں جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا۔ ہمارا بنے گا کیا؟ گانے سننے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا، بدنگاہی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا، ہمارا کیا بنے گا؟ ایک نیک بزرگ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ وہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے قریب ہی ایک چراغ جل رہا تھا۔ اچانک ان کے دل میں گناہ کا خیال آیا تو اپنے نفس سے کہنے لگے، میں اپنی انگلی اس چراغ کی بتی پر رکھتا ہوں، اگر تو نے اس پر صبر کر لیا تو میں اس گناہ کو کرنے میں تیری بات مان لوں گا۔ پھر جب انہوں نے اس بتی پر اپنی انگلی رکھی تو بے قرار ہو کر چیختے ہوئے کہنے لگے، اے دشمن خدا، جب تو دنیا کی اس آگ پر صبر نہیں کر سکا جسے 70 مرتبہ بجھایا گیا ہے تو جہنم کی آگ پر کیسے صبر کرے گا؟ بدکاری میں بربادی بربادی ہے، کوئی بھلائی نہیں، نسلیں منقطع ہو جاتی ہیں، نسب مختلط ہو جاتا ہے۔ جو عورت بدکاری کرتی ہے کبھی اس کو کوئی سلیم الطبع شخص اپنے نکاح میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ جو بدکاری کرتے ہیں مرد، کبھی ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ بربادی بربادی ہے اس کام میں، اور پھر طرح طرح کی بیماریاں اس سے جنم لیتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، اور ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جن کے علاج کے لیے ڈاکٹروں کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے تمام اسلامی بھائیوں کو اس بری عادت سے محفوظ فرمائے، اور جو بیچارہ اس لت میں گرفتار ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرما دے، وہ مان جائے، وہ نہ جائے ایسی جگہوں پر، بچ جائے، اللہ تعالیٰ حیا عطا کرے۔ اسلام میں حیا کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم اصل میں ہمارا معاشرہ بے حیائی کی لپیٹ میں آ چکا ہے، کوئی سمجھانے والا، کوئی روکنے والا ہے نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے۔ یعنی میں اب اس سے بچنے کے علاج کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ ان چند باتوں کی طرف ہم توجہ کریں گے تو ہمارا معاشرہ بچ جائے گا۔ آپ یہ نہ سوچو کہ میں تو مبتلا نہیں ہوں، نہیں، میرا ایک بھائی تو مبتلا ہے نا، ارے کوئی تو ہے نا میرا بھائی جو چپ چپ کر اپنے منہ پر کپڑا ڈال کر ایسی جگہوں پر جاتا ہے کہ کوئی اسے عزت دار نہ دیکھ لے۔ ایسے کتنے بھائی ہیں، ایسے کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو ایسی جگہوں پر جاتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں اور چپ چپ کر سر چھپا کر نکل جاتے ہیں۔ ان عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے جو یہ کاروبار کرتی ہیں، جو اپنا جسم بیچتی ہیں، مگر تمہاری تو عزت ہے نا، کیوں اپنی عزت اپنے ہاتھوں برباد کر رہے ہو؟ کیوں نہیں مانتے ہو؟ حیا اپنا لو، کہ منقول ہے کہ جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے، جس میں حیا ہی نہیں۔ یہ حیا ہی تو ہے جو انسان کو برائی اور اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہے، حیا ہی تو ہے۔ وہ حصی مر گئی کیا ہماری؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک حیا اور ایمان دونوں آپس سے ملے ہوئے ہیں۔ کیا فرمایا؟ حیا اور ایمان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو جب ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ حیا عطا کرتے۔ اس میں بالخصوص
ہمیں ہمارے گھر کی اسلامی بہنوں پر توجہ کرنی پڑے گی. دیکھیے